ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال قائل: من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے دین، جتنے مذاہب آسمان سے دنیا پر نازل کیے ہیں، یعنی اپنے نبیوں کے ساتھ جو بھی شریعت بھیجی ہے، جو بھی دین بھیجا ہے، تو ان تمام شریعتوں کا خلاصہ، تمام دینوں کا خلاصہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں. ایک ہے معرفت نفس اور ایک ہے معرفت رب. معرفت نفس یعنی نفس کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور معرفت رب کہتے ہیں اپنے رب کو پہچاننا. اور یہ دو چیزیں تمام ادیان کا خلاصہ ہیں. تو پہلا مرحلہ ہے معرفت نفس یعنی اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں ایک انسان ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، حیوان، چرند پرند، درندے، جمادات، نباتات، اسی طرح جن، فرشتے. تو ہر مخلوق ہے. اسی طرح ہم یہ بھی جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مخلوقات میں سے ہم کو انسان بنایا، اور انسان کیا ہے؟ تمام مخلوقات کی سردار، اشرف الامم ہے. تو ہم پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں ایک انسان ہوں. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. اسلام جیسے عظیم مذہب کو میں ماننے والا ہوں، اور اللہ کا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ اللہ نے
انسان تو بنایا ہی ساتھ سب سے افضل امت میں ہم کو پیدا فرمایا، مجھے پیدا فرمایا، اس کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں مسلمان ہوں، مذہب اسلام کو ماننے والا ہوں، اس کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہوں، تو اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ میں دوسرے مذہب کو ماننے والا نہیں ہوں۔ یعنی میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہودی نہیں ہوں، نصرانی نہیں ہوں، غیر مسلموں میں سے نہیں ہوں۔ سکھ، عیسائی، جتنے بھی مذہب ہیں ان تمام کی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سب ان کو ماننے والا نہیں ہے تو کیا ہے، وہ پھر وہ مسلمان ہے، اس لیے ان کو نہیں مانتے۔ اب جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے مذہب کی تعلیم پر عمل کرتا، اس کا رہنا سہنا دوسرے لوگوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ہے، اس کا رہنا سہنا کسی یہودی نصرانی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام نے، مذہب نے جو اس کو سکھایا ہے اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں اس کی کامیابی۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں مسلمان ہوں تو آگے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مسلمان بنا کر پیدا کیا، اس امت میں کیوں لوگوں کو پیدا کیا، نبی کو کیوں بھیجا؟ اس کا جواب اللہ خود دے رہے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے، ہم خود آئے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہم خود اس پر غور کریں کہ اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ کتنی امتیں بھیجی۔ اگر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے جو نبی ہیں ان سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ہم ان میں پیدا ہو جاتے، لیکن نہیں، بلکہ اعزاز اللہ نے یہ بخشا کہ کہا کہ اخرجت، کہ تم کو چھانٹ چھانٹ کر اس امت میں پیدا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو خود یہ پسند ہے کہ یہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں، ایسے نصیب والے لوگ ہیں کہ ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے منتخب کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ ایسے لوگوں کو آخری نبی کی امت میں پیدا کرو، کہ نبی سب نبیوں کے سردار اور امت سب امتیوں کی سردار۔ تو کیوں آئے؟ کہا کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں الگ الگ صفتیں اس امت کی بیان کی ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ایک اور جگہ مقصد بتلایا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اب جب ایک امتی کو، ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو فائدہ پہنچانے والا بنا کر پیدا کیا گیا ہے، اس امت میں اس کا وجود ہے، تو اب آگے یہ سنیے کہ اس کا فائدہ کہاں تک ہے، کام کرنے کا دائرہ کہاں تک ہے، کیا اپنے گھر والوں تک ہے،
یا خود اپنی ذات تک ہیں؟ کہا کہ نہیں، اخرجت للناس، انٹرنیشنل لیول پر اس آدمی کو، ایک معمولی سے امتی کو فائدہ پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا عالمی سطح پر۔ نہ اس کو فائدہ پہنچانا خود اپنی ذات تک ہے، نہ اپنے گھر والوں تک، نہ اپنے گاؤں والوں تک، نہیں، کہا کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں بستے ہیں ہر ایک کو فائدہ پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ایک آفاقی امتی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت بیان کی ہے قرآن کریم میں امتی کی، کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ فائدہ پہنچانے والا ہے، یہی صفت اللہ نے کیوں بیان کی قرآن کریم میں کہ وہ فائدہ دینے والا ہے؟ بہت خوبصورت بات اللہ نے دوسری جگہ قرآن ہی میں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ مارکیٹ میں اپنی جگہ بناتی ہے، مارکیٹ میں اور دنیا میں اس کو لمبے دیر تک اس کی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ فطرت کا اصول ہے۔ ہم خود دیکھتے ہوں گے، مثال سے بات کو سمجھیے کہ ہمارے گھروں میں جو بھی چیز بیکار ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، بھئی اس کو پھینکا ہو، یہ چیز کیا کر رہی ہے؟ دشواری پیدا کر رہی ہے گھر میں، یا اس کو بھنگار والے کو دے دو، اس کو کیا کرو، یہاں سے ہٹاؤ، بیکار چیز، کوئی فائدہ اس سے ہم کو نہیں پہنچ رہا۔ اسی طرح قرآن نے سمندر کی مثال بیان کی ہے کہ سمندر کیا کرتا ہے کہ جو فائدے کی چیز ہوتی ہے سمندر اس کو اپنے اندر رکھتا ہے، اور جو بے فائدہ چیز ہوتی ہے، بیکار چیز ہوتی ہے، سمندر فوراً اس کو کیا کرتا ہے؟ سائڈ میں لگا دیتا ہے، کنارے پر۔ کوئی مچھلی مر جاتی ہے کہ ان سمندر کی جو مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سمندر کی صفائی کا کام لیتے ہیں، اور جہاں کوئی مر گیا تو سمندر کیا کرتا ہے؟ اب یہ بیکار چیز اس کو سائڈ میں ڈالے، کنارے پر چیز آ کر لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ قدرت اور فطرت کا اصول ہے، اور یہی صفت اللہ نے بیان کی امتیوں کی کہ تم فائدہ دینے والی امت ہو، اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو تمہیں اس دنیا میں، اس دھرتی پر، اس زمین پر فائدہ پہنچانے والا بن کر رہنا ہوگا، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور جہاں کہیں تم نے یہ راستے کو چھوڑ دیا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم خود ہٹ جاؤ گے یا پھر تمہیں ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اصول یہی ہے۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم نے خود اپنا سوچا، اپنا فائدہ سوچا، دوسروں کا فائدہ کبھی نہیں سوچا۔ جو جس فیلڈ میں ہے اسی فیلڈ سے دوسروں کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس میں بھی دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتے۔ کہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر بنتے ہی ڈاکو بن جاتا ہے، رہبر بنتے ہی وہ رہزن بن جاتا ہے، پروفیسر بنتے ہی پروپیگنڈے شروع کر دیتا ہے، وکیل بنتے ہی سفید جھوٹ بولنے کا اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، کوئی ناظم بنتا ہے تو سوداگر بن جاتا ہے، کوئی تاجر بنتا ہے تو لوٹنے والا بن جاتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے تو مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ، اس کا مقصد صرف اپنا فائدہ ہے، لوگوں کو فائدہ دینا نہیں۔ یہ المیہ ہے آج۔ اور اگر
یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو آج امت کے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ مت پہنچاؤ، مقصد سے دور ہو گئے، اور اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس زمین پر کہیں بھی عدل و انصاف قائم نہیں ہے، کیونکہ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت کے لوگوں میں رکھی تھی اس سے یہ امت دور ہو گئی، دستبردار ہو گئی، ہٹ گئی اپنے طریقے سے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس امت کی قیادت اور سیادت بھی ان لوگوں سے چھین لی، اور اللہ کی زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی سنیے کہ قیادت اور سیادت اور لیڈرشپ بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ ہم ایک زمانے تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے، کئی تاریخیں کتابیں بھری پڑی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ ایسی تھی، یہ سو سالوں تک، کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی، فلاں ملک میں حکومت کی، لیکن آخر میں کیا ہوا کہ حقوق کو پامال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت دی تھی اس صلاحیت کو بھلا بیٹھے، اللہ نے ان سے قیادت چھین لی، اور کہیں بھی اب عدل و انصاف قائم نہیں، بلکہ ظلم اور فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان، ایک امتی، فائدہ اس کا مقصد یہ ہے، عظیم الشان اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فائدہ دینے والا بنا کر رکھے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ خیر الناس من ينفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیں، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ تو فائدہ پہنچانا یہ ایک امت کی صفت ہے، اللہ ہم سب کو صفت عطا کرے، آمین۔ ایک اور صفت آگے اللہ نے بیان کی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ برائی سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود پہلے برائی سے دور رہے۔ آج ہم بارہا یہ سوچتے ہیں، ہاتھ پیر جوڑ کر، سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ کیا بات ہے لوگ اعمال پر جم نہیں رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری دعوت میں جو وزن ہونا چاہیے، جو اثر اور رسوخ ہونا چاہیے، اس کو ہم آج اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں، دعوت میں وزن نہیں ہے، اثر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود اس پر عمل نہیں ہے، تو کہاں سے اثر پیدا ہوگا؟ زبان بولتی ہے، ایک کان سے لوگ سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن جب خود اس پر محنت ہوں گی، خود برائی سے رکیں گے، تو زبان نہیں بولیں گی بلکہ دل بولیں گے اور دل سنیں گے، تب کہیں جا کر یہ امت اعمال پر، ایمان پر جمے گی۔ تو ایک صفت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے دور رکھیں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنے کردار اچھے کریں، احساس ہمارے دل میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ برائی سے روکنے والے ہو، اگر میں بھی برائی کرنے والا بن جاؤں تو کہیں اللہ کے نزدیک میرا شمار برائی کرنے والوں میں نہ ہو جائے۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرما کر گئے ہیں، کہا کہ لوگوں زمانہ آگے جا رہا ہے، اسے آگے جانے دو۔ کیا کہا؟ یہ زمانہ بہت آگے جا رہا ہے، آگے جائے گا بھی۔ اور ایک بات یاد آ رہی ہے،
حکیم الاسلام قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کی کہا کہ زمانہ جتنا آگے جائے گا یہ اتنا ہی دین سے قریب ہوتا جائے گا، اتنا اسلام سے قریب ہوتا جائے گا، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما کر گئے ہیں کہ لوگوں، زمانہ آگے جا رہا ہے، اسے آگے جانے دو، تم اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات اسی طرح رکھو جو اخلاق اور کردار اور معاملات 1400 سال پہلے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں دیے ہیں، جو چیز ہمیں دی ہے، تم اسی کو پکڑ کر رکھو، وہی اخلاق تم اپناؤ، یہ زمانہ تمہارے پیچھے آ جائے گا۔ تم کلمہ پڑھ کر اخلاق تک پہنچو لوگ، اور یہ زمانہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کلمے تک پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسبت ابراہیمی ہے کہ معمار جہاں تو ہے، کہ زمانے کے ساتھ بہنا اور زمانے کے ساتھ چلنا یہ تیری صفت نہیں ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ اپنے دین پر، ایمان پر، عقیدے پر جمنا، اور ایسا جمنا کہ زمانہ تجھے دیکھ کر بدل جائے اور زمانے کی فضا تجھے دیکھ کر تیری طرف ہو جائے، کہ تو جدھر کو چلے زمانہ ادھر ہو جائے۔ ایسا تیرا مزاج ہونا چاہیے۔ یہی باتیں اور یہی کہنا اور سننا ہمارا دین ہماری اس کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا مذہب ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فائدہ پہنچانے والا بنائے، نیکیوں کا حکم کرنے والا بنائے اور برائی سے روکنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھنی۔